السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ فدیہ جو روزے کا ادا کرنا ہے وہ فدیہ کن افراد کو نہیں دے سکتے اور کس کو دینا چاہیے بول کے سوال ہے۔ فدیہ ایک ہوتا اور ایک ہوتا ہے کفارہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کفارہ اگر آپ بلا شرعی عذر کے روزہ توڑ دیے تو اس کی معافی کے لیے جو ادا کیا جاتا اس کو بولتے کفارہ۔ وہ کیا ہے؟ 60 روزے معافی کے لیے رکھنا ہے ایک ساتھ، اور ایک روزہ اس کی قضا میں رکھنے کا ہے۔ اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیے تو اس صورت میں یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایسا آدمی بیمار ہے کہ اس کو اب مرے تک صحت ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ اب یہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، اب موت ہی چاہنے والی ہے اس کو یہ بیماری میں، اور ایسا بیمار ہے کہ انہیں روزہ رکھا تو اور بیماری میں اضافہ ہو جاتا، یا ایسا ہے کہ اس کو جو دوائی لینے کا ہے وہ دوائی میں کیا ہے معلوم ہے، اس کی پابندی ہے 3 ٹائم کی، تو اب دوپہر کی دوائی اگر نہیں لیں گا تو اس صورت میں طبیعت بگڑنے کا یقین ہے۔ تو ایسا بیمار شخص کیا کر سکتا ہے؟ اپنے روزے نہیں رکھ کے اس کا نیم البدل فدیہ جو ہے نا دے سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ آپ ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی مقدار کسی غریب مستحق شخص کو فطرے کے مقدار رقم تو بھی دے دینا، یا گیہوں یا جو تو بھی دے دینا، ٹھیک ہے نا بات؟ آپ ایک فطرے کی مقدار، تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے؟ فدیہ ادا کر دے سکتے۔ تو ہوتا کیا، آپ جس غریب کو وہ فدیہ دے دیتے، آپ روزے نہیں رکھ رہے لیکن آپ کو اللہ روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ یہ صرف ایسے بیمار کے لیے ہے جو کیا ہے، بیماری سے صحت مند ہونے ہی والا نہیں ہے اور انہیں کبھی روزے آگے رکھ بھی نہیں سکتا، ویسے شخص کے لیے کیا ہے، یہ فدیہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو فدیہ کتنا دینا ہے؟ 100 روپے میگزیمم جو ہے نا، آپ کیا ہے، ایک روزے کے بدلے کسی غریب مستحق کو دے دینا۔ اب رمضان کے ایک مہینے کے 30 روزوں کے بدلے 3000 دے لینا، اگر 29 روزے ہوئے تو 2900 روپے دے دینا، 3000 دے لیے تو بہتر ہے۔ یہ ہو گیا۔ ایک دم ایک آدمی کو بھی دے سکتے، یا الگ الگ کر کے ڈیوائڈ کر کے 30 آدمیوں کو بھی دے سکتے، سمجھ رہا؟ یعنی ایک روزے کا ایک آدمی کو فدیہ دے دیے، ایک روزے کا ایک آدمی کو الگ الگ کر کے بھی دے سکتے، ایک ہی بندے کو بھی پورے مہینے کا فدیہ بھی دے سکتے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ مالدار نہیں رہنا۔ دوسرا، وہ شخص جو ہے نا کیا ہے، آپ کے ماں باپ نہیں رہنا، آپ کے بیٹا بیٹی نہیں رہنا، دادا دادی نانا نانی نہیں رہنا۔ یہ لوگ کتنے بھی غریب رہتے ہیں، ان کو فدیہ نہیں دے سکتے آپ، کسی کی تنخواہ میں یا بونس میں فدیہ نہیں دے سکتے، مسجد کی تعمیر میں فدیہ نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ ان حضرات کو چھوڑ کے آپ فدیہ کسی بھی غریب مستحق شخص کو، اگرچہ وہ آپ کی سگی بہن یا سگا بھائی ہے، غریب مستحق ہے، تو اس کو دے سکتے۔ میں بولا بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی پوتا پوتی نواسا نواسی، کسی کی تنخواہ میں، کسی کے بونس میں، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں ہرگز نہیں دے سکتے، کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ تو دینا ہے تو صرف غریب مستحق مسلمان کو دینے کا ہے، آپ بالکل فدیہ دے سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسا زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے ویسا معاملہ فدیہ میں نہیں ہے۔ فدیہ آپ سید کو بھی دے سکتے، غیر سید کو بھی دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی فدیہ کے تعلق سے بات۔ دوسرا سوال یہ ہے، اعتکاف کی نیت، اگر کوئی بندہ سنت اعتکاف بیٹھنا چاہ رہا تو کیا نیت کرے؟ تو نیت اس طریقے سے کر لے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے رمضان کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہوں، اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ کیا؟ اے اللہ، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں سنت اعتکاف بیٹھ گیا، اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ اس طریقے سے منہ سے بولیے تو بہتر ہے۔ اگر دل میں آپ ارادہ کر لیے میں رسول پاک کی سنت ادا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے یہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اتنا بھی سوچ لیے دل میں تو کافی ہے۔ تو یہاں سے آپ کا اعتکاف اسٹارٹ ہو جاتا۔
اب یہ جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے اس میں آپ کے لیے لازم ہے ایک روزہ بھی مس نہیں ہونا اس میں. اگر روزہ چھوٹا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا آپ کا. تو روزے کے ساتھ یہ اعتکاف رہتا اور چاند دیکھ کے ہی اٹھنا رہتا. بغیر چاند دیکھے کہ آپ اعتکاف ختم نہیں کر سکتے. یہ سنت اعتکاف کی بات ہو گئی. نفل اعتکاف جو ہے وہ جب چاہے جب آپ ادا کر لے سکتے، جب چاہے جب نکل جا سکتے. اس میں 1 گھنٹے کا بھی بیٹھ سکتے، آدھے گھنٹے کا بھی بیٹھ سکتے. اب مسجد میں داخل ہوئے آپ نویت سنت الاعتکاف بول کے اعتکاف شروع. اب نماز پڑھ لیے، جو بھی ذکر اذکار کر لیے، پھر اس کے بعد نکل گئے، اعتکاف ختم. نفل اعتکاف کے لیے روزہ رہنا بول کے بھی لازم نہیں ہے، اور جو ہے نا آپ پورا دن بیٹھنا بول کے بھی لازم نہیں ہے. خالی رات کا بھی بیٹھ سکتے، خالی دن کا بھی بیٹھ سکتے، جب چاہے جب بیٹھ سکتے، جب چاہے جب اٹھ جا سکتے. نفل اعتکاف. مگر رسول پاک حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ نفل اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف ہو، ایک دن کا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا. بولے ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ بولے مشرق سے مغرب تک کے اتنے فاصلے کی ہے. تو مشرق سے مغرب کو ناپے تو کتنا فاصلہ ہوتا؟ ایسے 3 فاصلے ملائے تو کتنا دور ہو جاتا؟ جہنم سے وہ بندے کو اتنا دور کر دیتا اللہ تعالیٰ بول کے فرمائے سرکار. اور ہر سانس پہ ایک نیکی لکھی جاتی. اور 10 دن کا جو سنت اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ایک اور فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی کہ اس شہر میں، جس شہر میں انہوں اعتکاف بیٹھے، وہ شہر میں جتنے دوسرے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، نفل نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، بہت سارے نیکیاں کر رہے، وہ سارے نیکیوں کو پورے لوگوں کے اکٹھا کرے تو کتنے ہوتے؟ وہ اعتکاف میں بیٹھا سو والے کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا بولے حضور. تو بڑی فضیلت کی بات ہے. جو حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے اور آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. مگر 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ آج ہی افطار سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جانا جو بیٹھنے والے حضرات ہیں. اگر افطار کے بعد آئے، مغرب کی اذان کے بعد آئے تو ویسی صورت میں آپ کا اعتکاف سنت نہیں رہتا، پھر نفل اعتکاف ہوتا. پھر وہ تو مغرب کی اذان ہونے سے پہلے افطار سے پہلے، افطار کا سیرنگ بجنے سے پہلے آپ مسجد کے اندر آ کے اعتکاف کی نیت کر لینا، ورنہ آپ کا پھر نفل اعتکاف رہتا، سنت اعتکاف ادا نہیں ہوتا. اب ایک آخری بات، کیا وظائف ہم کو اپنانا چاہیے؟ دیکھیے ایسے وظائف جو آسان بھی ہو، اللہ کو محبوب بھی ہو، اور اس کا کیا ہے معلوم ہے فضیلت اور ثواب زیادہ ہو، ویسے جو ہے نا اوراد کو اپنا لینا چاہیے. میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. رسول پاک جب شب معراج تشریف لے گئے تو حضور کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ، آپ جب واپس جائیے گا آپ کی امت میں تو میرا سلام آپ کی امت سے کہنا. بولے حضور. کون بولے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو بولیے علیکہ و علیہ السلام. بولیے علیکہ و علیہ السلام. تو اس کے وہ سلام کا جواب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سلام بھیجے، ہماری خوش نصیبی کہ آپ کی امت کو سلام بولیے. پھر ساتھ میں بولے کہ میرا ایک پیغام ہے، میری ایک نصیحت ہے جو آپ کی امت کو پہنچائیے. کیا ہے؟ تو بولے وہ یہ ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. بولے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک میدان ہے. ہر بندہ جتنے نیکیاں کرتے جائیں گا، جو نیک اعمال کریں گا، وہاں اس کے درخت لگتے جاتے، باغات بنتے جاتے، محلات تعمیر ہوتے. انہیں جتنا نیکیاں کریں گا اتنی پراپرٹی تیار ہوتی اس کی. کون بولے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو وہاں کی پراپرٹی اگر بڑھا لینے کا ہے تو ان سے فرمائیے وہ یہ کہا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمجھ گیا بات آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ جنت کے چٹیل میدان پہ درخت ہے، وہ جنت کے باغات بنانے کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور فرمائے اس کے پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اور یہ کلمہ اللہ کو بہت محبوب ہے. بولے سرکار. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ کلمات سکھائیے جو پڑھنے میں بہت اللہ کو محبوب ہوں اور اس کو پڑھنے کے بعد میرے درجات، میری فضیلت بہت زیادہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہ عرض کرے یا رسول اللہ یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ بولے انہوں یہ تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف وغیرہ آ گئی، میرے کو کیا مل رہا اس میں؟ تو حضور فرمائے تو یہ بول اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، سمجھا، ورفعنی، یہ بولے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما اور میرے درجے بلند فرما۔ یعنی وہ پڑھو تو پھر دعا مانگو اپنے لیے، پڑھنا اللہ کے لیے ہو گیا، دعا تیرے خود کے لیے ہے بولے حضور۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہے بولے حضور، اور یہ اتنے محبوب ہے کہ یہ پڑھنے والے کی زبان پہ آسانی سے چڑھ جاتے حروف، اور پڑھنے کے بعد میں اس کا وزن ترازو کے اندر بہت زیادہ ہے بولے حضور۔ جب نیکیاں تولے جائیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا بولے۔ اور ایک وظیفہ بتایا حضور، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحابہ میں سے ایک صحابی رسول عرض کرے یا رسول اللہ میں یہ خیرات بہت کرنا چاہ رہا ہوں جی، مگر کیا ہے بولے تو دل بہت کنجوسی کرتا میرا، مگر میرے کو خیرات کرنے کا ثواب ہونا بولے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے میرے کو کوئی ایسا عمل بتائیے میں خیرات نہیں بھی کرا تو میرے کو خیرات کا اجر و ثواب ملنا۔ دوسرے صحابی پوچھے یا رسول اللہ میں رات کو جاگ کے بہت عبادت کرنا چاہ رہا ہوں جی، مگر رات میں کیا ہو رہا، جاگ نہیں پا رہا ہوں بولے۔ تو میں کو ایسا عمل بتائیے وہ کر لیا تو رات میں جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب مل جانا مجھے۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میں جہاد کر کے لڑکے کافروں سے بہت ثواب پانا چاہ رہا ہوں، شہادت کا جام نوش کرنا چاہ رہا ہوں، مگر ڈرپوک بہت ہوں بولے، ڈر آگے بڑھنے نہیں دیتا، بزدل ہوں میں ذرا۔ تو کیسا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تینوں کو بھی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کر صبح شام 100 بار، کیا بولے 100 بار صبح سبحان اللہ و بحمدہ، شام میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا کر تو اللہ رب العزت تجھے رات بھر عبادت کرنے والوں اور تجھے اللہ کی راہ میں ایک بار پڑھنے پر ایک سونے کا پہاڑ خیرات کرنے اور تجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا بولے سرکار۔ اور فرمائے حضور کہ جو صبح شام 100 بار اس کو پڑھ رہا، اگر انہیں اکیلا پوری روئے زمین پہ پڑھا 100 بار تو اس کے اتنے ٹکر کے نیکیاں پورے روئے زمین پہ کسی کے نہیں ہوں گے بولے سرکار۔ نہیں سمجھے کیا بولے حضور؟ کہ یہ اگر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام انہیں اکیلا پڑھا پوری دنیا میں تو اس کے نیکیاں پورے دنیا والوں کے نیکیوں سے بڑھ کے ہوں گے بولے حضور۔ صرف وہی شخص اس کے برابر ہو پائے گا جو اس کے جیسا عمل کرا، سمجھ گئے؟ تو کیا ہے معلوم ہے سبحان اللہ و بحمدہ کتنا چھوٹا ہے اور آسان ہے، 5 منٹ میں 100 بار ہو جاتا ہے، 200 بار پڑھے تو 10 منٹ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لو معمولات میں۔ اس طریقے سے یہ 2 وظیفے ہو گئے۔ تیسرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے عرض کرے اے اللہ میں جو ہے نا ایسا ذکر تجھ سے طلب کر رہا ہوں کہ وہ ذکر میرے علاوہ کوئی دوسرا کرا سو نہیں رہنا، فضیلت بھی بہت رہنا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا بولو اے موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرے اے اللہ یہ نیو ذکر کا ہے، آدم علیہ السلام بھی یہ لے کے آئے، نوح علیہ السلام یہ لے کے آئے، میں بھی یہ لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور پوری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھے تو یہ کلمہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھے، اس کا ایک بار پڑھنا پوری کائنات کے وزن کے برابر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے وزن میں اتنا نیکیاں آپ کے وزنی ہو جاتے اگر یہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا معمولات میں رکھ لے۔ 3 باتیں ہوں گی، صبح کلمہ 100 بار، سبحان اللہ و بحمدہ یہ 100 بار، اور تیسرا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب چوتھا ہے درود شریف۔ درود شریف کو آپ روزانہ 100 مرتبہ اگر معمولات میں رکھ لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بار کوئی بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے،
10 درجے اس کے بلند کرتا ہے. یہ غیر رمضان میں ہے. رمضان میں پڑھے تو 70 رحمتیں اترتی ہے ایک بار درود پہ, 70 گناہ معاف ہوتے, 70 درجے بلند ہوتے. پھر اس کے علاوہ حضور فرمایا 100 بار جو بندہ روزانہ پڑھنے والا ہے اس کے پیشانی پہ اللہ لکھ دیتا یہ منافق نہیں ہے, دوزخی نہیں ہے. اور حضور فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھا کے ان کے ساتھ حساب کتاب فرمائیں گا. تو شہادت پانے والے بندوں کے ساتھ اس کا کیا ہوں گا, حشر ہوں گا. یہ فضیلت ہے 100 مرتبہ روز درود شریف پڑھنے کی. کون سا بھی درود پڑھ سکتے جو آپ کو یاد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے, اس کو بھی پڑھے تو یہ فضیلت ہے جو ابھی بتایا ہمیں. ٹھیک ہے, 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات آخری وہ یہ کہ استغفار جو ہے 100 مرتبہ پڑھو. استغفر اللہ و اتوب الیہ, اتنا پڑھ لیے تو بس ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیے تو کافی ہے. یہ 5 وظیفے پڑھ لیے تو پھر الگ سے تسبیحات آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.